آج وہابی کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یا غوث مدد کہنا شرک ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں تمہیں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہابی نہیں کہتا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا غوث مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ یہ وہابی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قرآن کا عقیدہ ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو نہ پکارو۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پکارتے ہیں، من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ کھجور کے ایک گٹھلی کے اندر جو سفید دھاگا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو آج اس دور کے اندر اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد کہنا صحیح ہے، یا غوث مدد کہنا صحیح ہے، تو یہ اس کے اپنے پروپیگنڈے تو ہو سکتے ہیں، یا اس کے کھانے پینے کے طریقے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کا یہ دیا ہوا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ واضح عقیدہ ہے، یہ واضح بیان کیا گیا، اس بیان کو واضح اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی ذات اپنی صفات کے اندر، اپنی وحدانیت کے اندر، اپنے واحد ہونے کے اندر وہ اکیلا ہے، اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ مکہ کے 360 خداؤں کی جو پوجا کرتے تھے، جو لوگ ان کے سامنے جا کے نیاز مندی کرتے تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آج اگر اس دور کے اندر کوئی کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے، یا رسول مدد کہنا ٹھیک ہے، یا غوث مدد کہنا ٹھیک ہے، یہ قرآن کے ان دو آیاتوں کے واضح خلاف ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ٹھہراتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے ایک گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔